ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ شادی کرنا کیوں ضروری ہے اور نکاح میں کیا چیز واجب ہے؟ شوہروں والی عورتوں اور جو باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ کیا شادی میں زبردستی بھی کی جا سکتی ہے؟ ان ساری باتوں کو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ والمحصنات من النساء، حرام ہے خامدوں والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ باندیاں جو تمہاری ملک میں آ جائے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے ان احکام کو فرض کیا ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے ان کے ماں سوا عورتیں۔ ان تبتغوا، تاکہ تم طلب کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے یعنی حق مہر کے ذریعے، محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مسافہین، زناکار بنتے ہوئے نہیں، شہوت کار بنتے ہوئے نہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کے حق مہر جو مقرر ہیں ان کو ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، جو تم باہمی رضامندی سے مقرر کیے ہوئے حق مہر کے بارے میں فیصلہ کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ محرمات کے بیان میں ام الاصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا پہلا کلمہ محصنات ہے۔ یہ محصنہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے خاوند والی عورتیں۔ تفسیر تبصرہ نے کبیر کے حوالے سے قرآن حکیم کی مختلف آیات کا حوالہ قائم کرتے ہوئے اس کے 5 معانی قلم بند کیے ہیں۔ پہلا، سورہ انبیاء کے حوالے سے محفوظ رکھنا، محفوظ رہنا۔ دوسرا، سورہ نور کی 4 نمبر آیت کے حوالے سے حریت و آزادی۔ اور تیسرا، سورہ نساء کی 25 کے حوالے سے عفت اور پاکیزگی۔ اور چوتھا معنی اسلام۔ اور 5واں معنی خامدوں والی عورتیں، شوہر والی عورتیں، جیسا کہ اس آیہ مقدسہ میں استعمال کیا گیا والمحصنات من النساء، یعنی جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان سے مباشرت، وہ حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ باندیاں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ اب جو باندی کسے کہتے ہیں؟ جس وقت جنگ ہو اور مخالفین کے قیدی آ جائے، تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو مرد ہوتے تھے وہ غلام بنا لیے جاتے اور جو خواتین ہوتی ان کو قیدی، کنیز بنا لیا جاتا، باندی بنا لیا جاتا۔ آپ ایک طرف مختلف قوموں کا قیدیوں کے ساتھ سلوک دیکھیں اور دوسری طرف اسلام کا مزاج سمجھے۔ اسلام نے تو غلاموں اور باندیوں کو فدیہ لے کر کے بھی اور بغیر فدیہ کے بھی آزاد کرنے پر زور دیا ہے۔ بذات خود رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ سے مختلف حوالے مل جاتے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا اور فدیہ لے کر بھی قیدیوں کو چھوڑا گیا، بغیر فدیے کے بھی چھوڑا گیا۔ بلکہ مسلم کی حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ابو سفیان کے گھر کو بھی امان قرار دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ اور جو جہاں تک تعلق ہے قیدیوں کا، تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا اور 400 درہم ان کا فدیہ مقرر ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت کہا کہ آپ بھی فدیہ دے کر آزاد ہیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی مال نہیں۔ کہا مکہ میں؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تم نے صحن میں
دفنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں کام آ جاؤں یعنی مارا جاؤں تو یہ بچوں کے کام آئے گا. تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، اس لیے کہ یہ ان کو اور ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا. وہ کہنے لگے اشہد انت رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں. اس لیے کہ یہ ہمیں تو پتا تھا لیکن اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر سبل الہدا نے تو یہ بھی حوالہ دیا کہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، ان کو یہ سپرد کیا گیا کہ 10 مدینہ کے لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. جب وہ لکھنے پڑھنے میں ماہر ہو گئے تو انہیں آزاد کر دیا گیا. تو دوسرا باندیوں کا حکم دے دیا، حتیٰ کہ ان کو آزاد کرنے کی رغبت ترغیب دلائی. اس کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں، یعنی خامدوں والی عورتیں نہیں، جو آزاد عورتیں ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وہ تمہارے لیے حلال ہے. ان کو تم حق مہر دے کر کے پاک باز بنتے ہوئے، شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے محفوظ ہو، گناہ سے بچ جائے. پاکیزگی کی خاطر شادی کی جاتی ہے، اور شادی میں سب سے زیادہ ضروری جو واجب ہے وہ ہے حق مہر کی ادائیگی. کنجوس آدمی تو گھر نہیں بسا سکتا، گھر بسانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے. قرآن مجید نے کہا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تم نے جو ان سے فائدہ اٹھایا اس کے بدلے ان کو حق مہر ادا کرو. یہاں پر مفتی احمد یار خان بدایونی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں یہ بحث بھی کی گئی کہ متع کی حلت و حرمت 2 بار ہوئی، ایک خیبر سے پہلے، لیکن خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا، یعنی پہلے حلال اور پھر حرام قرار دے دیا گیا. اسی طرح جنگ طاؤس کے موقع پر پہلے حلال اور پھر حرام قرار دے دیا گیا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو 2 بار حلال ہوا اور 2 بار حرام، یعنی خیبر کے موقع پر پہلے حلال پھر حرام، اور طاؤس کے موقع پر پہلے حلال پھر حرام، قیامت تک حرام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اس کی حلت کے قائل تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول سامنے آیا، ان کے فرمان کے بعد آپ نے اپنے بات سے رجوع کر لیا. اس کے بعد آیت کے آخر میں کہا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں اگر مرد اور بیوی آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اگر بیوی خاوند کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتی ہے حق مہر میں سے تو کوئی حرج نہیں ہے. باہمی رضامندی ضروری ہے، اور شادیاں بھی اسلام کہتا ہے کہ رضامندی کے ساتھ، میلان کے ساتھ ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی کا میلان بھی ہو، وگرنہ زبردستی کی شادیوں کو اسلام پسند نہیں کرتا. آیہ مقدسہ سے جو باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ جس کو پیغام نکاح بھیجنا ہو یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ حلال بھی ہے یا حرام نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کنجوسی شادی کے معاملے میں نہیں چلتی، خاندان بسانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تیسری چیز کہ شادی جو ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے نفرت کرے، گناہ سے محفوظ رہے، اس لیے باہمی رغبت اور میلان ہونا ضروری ہے. اور چوتھی چیز کہ زنا کے دروازے بند کیے جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ زندگی کا نور نصیب فرمائے. آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.